ایک عرب جس کا نام محمد بن علافی تھا، وہ حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آ کر سندھ میں آ کر پناہ مانگی۔ حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آ کر اپنی فیملی کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوئے اور سندھ میں آ کر پناہ مانگی، تو ان کو واپس کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے راجہ ڈہار کو خط بھیجا کہ ان کو واپس کرو، اور اس خط میں راجہ ڈہار کا یہ جواب تھا: جو کوئی چیز پناہ میں آ گئی تو ان کو واپس کرنا نامناسب ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ راجہ ڈہار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا، شاید یہ بات سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس ٹائم حضرت امام حسین زندہ تھے یا شہید ہو چکے تھے، لیکن ایک بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے اس ٹائم 680 عیسوی چل رہی تھی، اور راجہ ڈہار جب پیدا ہوئے تو اسی ٹائم 663 عیسوی چل رہی تھی، تو اس حساب سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے۔ راجہ ڈہار نے حضرت امام حسین کو خط بھیجا کہ یزید میرے کو آرام سے رہنے نہیں دیتا۔ حضرت امام حسین نے ان عربوں کو منع کیا، لیکن ان عربوں نے نافرمانی کرتے ہوئے کئی ملکوں پر حملہ کیا۔ آپ نے سنا ہوگا 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اپنی طاقتور فوج کے ساتھ سندھ کے اوپر حملہ کیا۔ محمد بن قاسم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سندھ کے اوپر حملہ کیا، یا ان سے پہلے بھی کئی عرب آ چکے ہیں جنہوں نے سندھ کے اوپر حملے کیے اور سندھ کے اوپر اپنا قبضہ جمایا۔ نہ صرف قبضہ جمایا بلکہ لوٹ پوٹ کی، بہت سارے غریب سندھیوں کو لوٹا، اور راجہ ڈہار جو کہ سندھ کا راجہ ہوا کرتا تھا، ان کے اوپر الزام لگا کر نہ صرف انہیں بلکہ ان کی فیملی کو بہت سارے نقصان پہنچائے۔ عرب آخر سندھ سے چاہتے کیا تھے؟ جہاد تو صرف ایک نام تھا، لیکن ان کا مشن کچھ اور ہی تھا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں 14 حملوں کے بارے میں جو کہ سندھ کے اوپر ہوئے کئی طریقوں کے ساتھ۔ پہلا حملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں عثمان بن ابی عاص ثقفی اور عمان کے والی نے کیا۔ ان کا لشکر پانی کے جہازوں پر تھا۔ تیز طوفان کے سبب وہ سندھ کے بجائے جا کر ہندوستان کے بارڈر پر لگے اور وہیں پر حملہ کیا اور وہیں پر لوٹ پوٹ کی۔ یہ بات جب حضرت عمر کو پتہ چلی تو حضرت عمر نے ان کو منع فرمایا کہ بہت ساری لشکریں سمندر کے ذریعے ڈوب کر مر چکی ہیں، اگر میرے لشکر کو نقصان ہوا تو میں ان کا بدلہ عثمان بن ابی عاص کے قوم سے لوں گا۔ دوسرا اور تیسرا حملہ۔ عربوں نے پہلے حملے سے اتنا مال کمایا کہ اب جہاد ان کا دھندا بن چکا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی عرب عثمان بن ابی عاص نے اپنے بھائی مغیرہ کو کشتی کا سپہ سالار بنایا اور سندھ کی طرف روانہ ہوئے، جنہوں نے دیبل کے بندرگاہ پر حملہ کیا۔ اسی کے بھائی مغیرہ بروچ یعنی گجرات والے علاقے پہ حملہ کیا اور وہیں پر جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ چوتھا حملہ عبد الرحمن بن سمرہ جو کہ صحابی رسول تھے، بلوچستان کے ایک علاقہ پر جو کہ پہلے سندھ ہوا کرتا تھا، جس ٹائم بلوچستان کا کوئی نام نہیں تھا، وہاں پر آ کر حملہ کیا۔ تاز بن صغیرہ نے حارث بن مردی کے مدد کے ساتھ 38 ہجری کو سندھ کے کیکان نام والے علاقے پہ حملہ کیا۔ چھٹا حملہ بھی پانچویں حملے سے کچھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ حملہ بھی کیکان کے اوپر حارث بن مروہ نے کیا تھا اور وہ ساتھیوں سمیت وہیں پر شہید ہو گئے۔ ساتواں حملہ بصری کے حاکم عبداللہ بن عاصم اور راشد بن عمر نے کیا۔ آٹھواں حملہ حضرت امیر بن معاویہ کے زمانہ میں عبداللہ بن عاصم اور عبداللہ عبدی نے سندھ کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مال غنیمت میں اچھے تازی نسل کے گھوڑے ہاتھ آئے۔ حملہ نمبر 9۔ عبداللہ بن عامر نے کیکان کا رخ کیا، لیکن وہ اس دفعہ اس جنگ میں بالکل ناکام رہے اور اپنی ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر شہید ہو گئے۔ 10واں حملہ 44 ہجری کو محلب بن ابی صفوہ فوج کا نامور سردار تھا، سندھ کو فتح کرنے کے لیے کندہ بیل کے قریب آ کر جنگ کی۔ اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ کیا۔ 11واں حملہ سندھ کے مکران والے علاقے پر محلب نام کے عربی نے کیا تھا۔ 12واں حملہ راشد بن عمر جویری نے کیا۔ حملہ نمبر 13۔ سنان بن مسلم جو کہ 12ویں حملے میں قتل ہو گئے تھے، ان کے قتل کے بعد مکران کے والی نے سندھ کے اوپر حملے کی تیاری کی، لیکن وہ اس ٹائم حملہ نہ کر سکا کسی مجبوری کے تحت۔ آخری حملہ 711 اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے 12,000 لشکر کے ساتھ جس نے سندھ کے اوپر حملہ کیا، سندھ کے خلاف مہم چلائی کہ سندھ والے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ان کو حج کے لیے ان کو واپس نہیں کرتے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے، جب محمد بن قاسم سندھ میں آئے
तब से लोग मुसलमान होने लगे। तो मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले कौन से लोग सिंध से जाकर वहां पर हज करते थे या उम्रा करते थे, ये मेन मसला था। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर हमला किया। राजा डहर की बेटियों को अगवा किया, जर जेवरात 40,000 रुपये कैश और 20,000 गुलाम सिंधियों को हज्जाज बिन यूसुफ के हवाले किया। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ जो कि अरबों का सरदार हुआ करता था, एक मंदिर पर हमला किया जिसका नाम सोमनाथ लिखा गया है। सोमनाथ मंदिर को फतह करने के बाद बुतों को तोड़ा, उनके अंदर से कीमती हीरे निकले, वो भी अपने साथ लेकर चले गए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आपको इस हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात हो तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।